صاحب کا جو سلسلہ چشتی حضرت خواجہ غریب نواز نام تو آپ لوگوں نے سنا اجمیر شریف کا. ہمارا بابا جی صاحب کا بھی وہی سلسلہ چشتی ہے. یہ وہ سلسلے کے اسباق ہے. میں آپ لوگ جو نئے لوگ ہیں سبق پڑھنا چاہتے ہیں جس طرح میں پڑھوں میرے پیچھے اس طرح آپ لوگ یہ اسباق پڑھا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہے درود شریف اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکا. یہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لکا. جو نئے لوگ ہیں کارڈ مل جائیں گے اس کارڈ سے یہ اسباق آپ لوگ یاد کر لیں. یہ درود شریف یاد کر لیں اور اس درود شریف کا وظائف آپ لوگ ہر ٹائم کر سکتے ہیں. جب بھی آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو آپ لوگ درود شریف کے وظائف کیا کریں. اور باقی تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ درود شریف کی کتنے فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ میں اور میرے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اے ایمان والو آپ لوگ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجا کریں. درود کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اللہ کا ہر حکم کیا ہوتا ہے؟ فرض. محمد رسول اللہ پہ درود شریف پڑھنا فرض ہے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے رب العالمین کا حکم ہے اور رب العالمین کا ہر حکم فرض ہے. تو محمد رسول اللہ پہ درود شریف پڑھنا، سلام بھیجنا یا سلام دینا یہ فرض ہے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے رب العالمین کا حکم ہے. اور اس بات پہ آپ لوگ سوچے غور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو آپ لوگ میرے حبیب محمد رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجا کریں. جس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے اور جس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے وہ بیمان ہو جاتا ہے. تو بیمان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجے. جس کا عقیدہ درست ہے عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کا ایمان بھی ٹھیک ہے تو وہی ایمان والا ہے. تو ایمان والے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں گے. اگر ہم لوگ مومن مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ میں اور آپ مومن مسلمان کیسے بنیں گے؟ مومن مسلمان بننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم بخاری حدیث ہے حدیث نمبر 15. آپ لوگ دیکھ لیں اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میں اور آپ یا کوئی بادشاہ شہنشاہ نہیں فرماتے. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس ٹائم تک آپ لوگ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ لوگ مجھ سے اپنے ماں باپ اپنے اولاد اور دنیا کے ہر کسی سے زیادہ محبت نہ کریں تو آپ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے. ابھی آپ اس بات پہ ذرا سوچیں اس حدیث پہ غور فکر کریں. کیا اس حدیث کی جو بارے میں رسول اللہ نے بات کی صرف اپنی محبت کی بات کی کہ اس محبت کے علاوہ اس نے نماز کی بھی بات کی اس نے روزے کی بھی بات کی اس نے حج کی بھی بات کی عمر کی بات کی یا اس نے زکوٰۃ کی بات کی ہے؟ نہیں کیا. صرف اپنی محبت کی بات کی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ لوگ مجھ سے اپنے ماں باپ اپنے اولاد اور دنیا کے ہر کسی سے زیادہ محبت نہ کرے تو آپ مومن مسلمان نہیں بن سکتے. اگر میں اور آپ نماز پڑھے روزے رکھے زکوٰۃ دے حجوں پہ جائے عمرے کرے خیرات کرے صدقات کرے لیکن رسول اللہ کی محبت کے بغیر میں اور آپ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے. نماز پڑھو روزے رکھو جو حکم رب رسول کا اس پہ عمل کرو لیکن اس کے ساتھ اگر رسول اللہ کی محبت دلوں میں نہیں ہے میں اور آپ مومن مسلمان ہی نہیں ہے. جب مومن مسلمان نہیں ہے تو پھر تو ایمان بھی نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے تو پھر میں اور آپ تو پھر بھی ایمان ہے. جب بھی ایمان ہے تو رسول اللہ پہ کیا درود بھیجیں گے رسول اللہ پہ کیا سلام بھیجیں گے رسول اللہ کی محبت کے باتیں کیا کریں گے. اور میرے اور آپ کے دل میں کیسے رسول اللہ کا محبت بچ سکتا ہے؟ آپ اس حدیث پہ غور فکر کریں. یہ مسلم بخاری حدیث ہے. مسلم بخاری حدیث سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اس پہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ ضعیف حدیث ہے یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے جس طرح لوگ بولتے ہیں. مسلم بخاری حدیث ہے حدیث نمبر 15.
محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اس ٹائم تک آپ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنے اولاد اور دنیا کے ہر کسی سے زیادہ محبت نہ کریں۔ ابھی میرے اور آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، عزت نہیں، احترام نہیں۔ میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ تو کیا میں اور آپ مومن مسلمان ہیں؟ جب نہیں ہے تو پھر سارے کام میں مشقت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ساری مشقت ہے۔ ہمارے پشتوں میں ایک معائرے بولتے ہیں، ہمارے گنیر میں یہ ہندو لوگ بہت ہیں، ہندو کو جب وہ فوت ہوتے جلاتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ جلاتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ بولتے ہیں ہندو جل گیا پھر بھی اللہ ناراض۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر آپ جتنی بھی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، خیرات کرو، صدقات کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، جو بھی کرو، آپ مومن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مومن مسلمان ہم تب بنیں گے، مومن مسلمانوں کے صفوں میں ہم تب شامل ہوں گے کہ میرے اور آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت اتنے حد تک بس جائے، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، ہر کسی سے زیادہ۔ تو میں اور آپ مومن مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جب مومن مسلمانوں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے تو پھر اندر ایمان بھی ہوگا، کیونکہ ایمان مومن مسلمانوں کا شان ہے۔ اور جب مومن مسلمان کوئی نہیں ہوتا وہ بیمان ہوتے ہیں، اس میں ایمان ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو آپ لوگ میرے حبیب محمد الرسول اللہ پہ درود و سلام بھیجا کریں۔ تو درود و سلام، رسول سے محبت، رسول کی محبت دلوں میں بسنا، یہ کس کا کام ہے؟ ایمان والوں کا، یہ مومن مسلمانوں کا کام ہے۔ اور جو بیمان ہے، عالم تو ہے، مفتی تو ہے، بڑے بڑے تقریریں کرتا ہے، مسجد کا امام ہے، لیکن جو لوگ بیمان ہوتے ہیں، اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، آپ لوگ خود دیکھ لیں، آزما لیں آپ لوگ۔ جس مسجد میں جاؤ، جس مسجد کا امام ہے، اگر اس کے دل پہ رسول اللہ کی تعریف نہیں ہے اور اس کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، زبان پہ رسول اللہ کی تعریف نہیں ہے، وہ درود کی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ کی محبت کی بات نہیں کرتا تقریر میں، تو سمجھو بیمان ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ خراب ہے۔ ایک ان پڑھ مسلمان ہوگا لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت بسا ہے، وہ ہر دوسرے تیسرے بات جب کرے گا رسول اللہ کی بات کرتا ہے، کیونکہ سمجھو اس کو محبت ہے، اس کو محبت ہے، اس لیے رسول اللہ کی بات کرتا ہے۔ جس کو محبت ہوگا رسول اللہ سے، وہ رسول کی بات کرے گا، اس کی محبت کی بات کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس پہ درود کی بات کرے گا، اس کے سلام کی بات کرے گا۔ اور درود و سلام یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اگر میں اور آپ درود و سلام پہ یہ ایمان نہیں رکھتے، نہیں کرتے، تو میں تو اللہ اور میں تو پھر ہم سب پھر اللہ کے حکم سے اس کے خلاف جا رہے ہیں، پھر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ اور رسول کا حکم، اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ ایمان والو میرے حبیب محمد رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجا کرے۔ میرے اور آپ کے رب العالمین کو سب پتہ ہے، اس لیے وہ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ اے ایمان والو۔ اس نے یہ نہیں بولا اے بی ایمان ہو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرے، یہ بھی نہیں فرمایا اے مسلمان ہو کہ نام کے مسلمان ہو، یہ بھی نہیں فرمایا، بولتے اے ایمان والو۔ آپ سوچو نا کہ درود سلام اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کام صرف ایمان والے کر سکتے ہیں، یہ بیمان لوگوں کا کام ہے ہی نہیں۔ یہ بات میرا یاد رکھے، لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ یہ مذہب اسلام ہے، یہ کوئی اسکول کالج کا نظام نہیں ہے۔ نظام میں چینجنگ ہو سکتی ہے، مذہب میں کبھی بھی چینجنگ نہیں ہوگا۔ کیا میں اور آپ 1480-90 سالہ 5 نمازوں کو چینج کر سکتے ہیں؟ بولے کریں گے حلال ہے کہ حرام ہے۔ 1480-90 سالہ قبلہ چینج کر سکتے ہیں؟ کریں گے کیا ہے؟ حج کا ٹائم چینج کر سکتے ہیں؟ عشر زکوٰۃ کا سسٹم چینج کر سکتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ چینج کر سکتے ہیں؟ کریں گے حلال ہے کہ حرام ہے؟
تو سوچو جب 1480-90 سالہ عقیدہ چینج کریں گے پھر وہ کیا ہے؟ وہ بھی حرام ہے. عقیدہ بھی چینج نہیں ہو سکتا، جیسا نماز چینج نہیں ہو سکتا، جیسا قبلہ چینج نہیں ہو سکتا، جس طرح میرا اور آپ کا حج کا ٹائم چینج نہیں ہو سکتا. میرے اور آپ کے مذہب اسلام میں 1480-90 سال سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک میرے اور آپ کے نمازیں چینج نہیں ہوگی، میرے اور آپ کا قبلہ، میرے اور آپ کا رسول چینج نہیں ہوگا، میرے اور آپ کے قرآن شریف میں چینجنگ نہیں ہوگی. تو پھر میرے اور آپ کی عقیدے میں بھی چینجنگ نہیں ہوگی. اگر جو عقیدہ چینج کرتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منافقین میں سے ہے. مذہب اسلام ہے یہ. ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے دادا پردادا جو مسلمان گزرے وہ کتنے نمازیں پڑھتے تھے؟ بولے آپ لوگ، کیا میں اور آپ 10 پڑھتے؟ کیا ہر صدی کے بعد 2 نمازیں زیادہ ہو کہ 2 نمازیں کم ہوتا ہے؟ کیا ہر 50 سال کے بعد یا ہر 100 سال کے بعد نمازیں کم ہوتی ہے کہ زیادہ ہوتی ہے؟ اگر ہر صدی کے بعد ایک نماز کم ہوتا، ابھی میرے اور آپ کے لیے سارے نمازیں معاف ہوتی. نمازیں نہ ہوتی، ختم ہو جاتی. 500 سال کے بعد نمازیں ختم تھی. 500 سال کے بعد کیا قبلہ چینج ہوتا ہے؟ چینجنگ جو مذہب میں کوئی لا سکتا ہے وہ صرف پیغمبر لاتے ہیں. یہ اتھارٹی صرف پیغمبروں کو ہے. محمد الرسول اللہ کو یہ خدا نے یہ اتھارٹی دی، اس لئے اس نے قبلہ چینج کیا، اس لئے اس نے 5 نمازیں کر دی، اس لئے اس نے بہت چینجنگ کی مذہب اسلام میں. اب دیکھ لیں آپ لوگ، مذہب میں صرف پیغمبر چینج کر سکتے ہیں، چینجنگ کر سکتے ہیں. یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ ولی کا کام نہیں ہے، یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے، یہ شہنشاہ کا کام نہیں ہے کہ تم مین چیزوں میں کیا کرو؟ چینجنگ کرو. کس مفتی کا مجال ہے یا کس ولی کا مجال ہے کہ 5 نمازوں کو 4 کرے؟ کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. تو پھر عقیدہ کیسے چینج کر سکتا ہے؟ جب نماز چینج کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، قبلے کی طاقت چینج کرنے کی طاقت اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، علم کے پاس نہیں ہے، مفتی کے پاس نہیں ہے، ولی کے پاس نہیں ہے، بادشاہ شہنشاہ کے پاس نہیں ہے، یہ چینج نہیں کر سکتا. تو پھر عقیدہ چینج کرنے کے پاس اس کے پاس طاقت ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ چینج کریں؟ یہ کون سا مذہب اسلام ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ سوچے، اس باتوں پہ غور و فکر کریں. میں ہمیشہ عقیدے کی بات کرتا ہوں کیونکہ آج کل ایسے لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے عقیدے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا عقیدے غلط ہے. اگر میرے اور آپ کے عقیدے غلط ہے تو اس لوگ کا عقیدہ کیسے ٹھیک ہوا؟ اس لوگ کا عقیدے کہاں سے آئے؟ میں نے تو وہی عقیدہ اپنایا جو صدیوں کا ہے، اور جو میرے اور آپ کا عقیدہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اس کا عقیدہ اس صدی کا پیداوار ہے. تو اس صدی کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ صدیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ بتاؤ لوگ، اس صدی کی نماز ٹھیک ہے کہ صدیوں کا نماز حق ہے؟ اس صدی کا نماز تو حق نہیں ہو سکتا. صدیوں کا جو نماز ہے وہ حق ہے. وہ بولتے ہیں وہ چیز حق ہے جو دلیل سے قائم ہے. وہ چیز حق ہے جو دلیل سے قائم ہے. وہ حق نہیں ہے جس پہ لوگ قائم ہیں. جس پہ لوگ قائم ہوتے وہ حق نہیں ہوتا. مذہب اسلام میں وہ چیز ہی حق ہے جو دلیل سے قائم ہے. دلیل سے 5 نمازیں قائم ہے، دلیل سے قبلہ قائم ہے، دلیل سے حج کا ٹائم حق قائم ہے، دلیل سے ایک مہینہ روزے حق ہے، دلیل سے عشر زکوٰۃ کا سسٹم حق ہے، دلیل سے نکاح حق ہے، دلیل سے جو بڑے 5 رکن ہیں مذہب اسلام میں وہ حق ہے. تو دلیل سے وہ عقیدہ بھی حق ہوگا جو دلیل سے ثابت ہے. وہ عقیدہ حق نہیں ہے جو اس صدی کا پیداوار ہے. تو اس لیے بولتے ہیں کہ وہ چیز حق ہے جو دلیل پہ قائم ہے. وہ چیز حق نہیں ہے جس پہ لوگ قائم ہیں. کیا جس پہ زیادہ لوگ قائم ہو گئے وہ حق ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے رسول کے مذہب اسلام میں کسی کا مجال نہیں ہے کہ چینجنگ کریں. یہ اس لوگ کا حق ہی نہیں ہے. بے شک جتنا عالم بنے، جتنا مفتی بنے، جتنا ولی بنے، کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ عقیدہ چینج کرے.
نمازوں میں چینجنگ نہیں کر سکتے، پھر بھی میں بولتا ہوں قبلے میں چینجنگ نہیں کر سکتے، رمضان کے مہینے میں چینجنگ نہیں کر سکتے، تو پھر عقیدہ چینج ہونے کی اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ کس نے دیا یہ صرف منافق کر سکتا ہے۔ اگر جو منافقین ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے امت کے اندر جب آخری وقت ہوگا میرے امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے، رسول نے فرمایا 72 فرقے اس میں منافقین ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اور اس میں ایک لوگ حق ہوں گے، اور لوگ وہی حق ہوں گے جو صدیوں کے دلیلوں پہ قائم ہے، جو صدیوں کے دلیلوں کی عقیدہ اپنایا ہے، اور جو نیا عقیدہ ہے، نئے پیداوار ہے، نئے عقیدے ہے، وہ کیا ہے؟ منافقین ہے۔ جو نیا فرقہ بنے گا وہ منافقین میں سے، جو نیا فرقہ بنے گا، نیا مسلک بنے گا، وہ کیا ہے؟ وہ منافقین میں۔ اور جو ولیوں کے ساتھ منسلک ہے، ولیوں کے ساتھ ٹچ ہے، ولیوں کے عقیدے بنائے، کیونکہ ولی، خدا کے ولی صدیوں سے ثابت ہے، ہر صدی سے ثابت ہے، اور خدا کی ولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں، اور پیغمبروں کی امت میں بھی گزرے ہیں۔ قرآن شریف بڑا پڑا ہوا ہے، خدا کے پیغمبروں کے ذکر کا اور ولیوں کو ذکر کا، ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں، اگر کسی کو یقین نہیں ہے، جو اللہ کے ہو جاتا ہے، اللہ کے خاص بن جاتے ہیں، وہ پیغمبر ہو یا ولی ہو، یہ اللہ منتخب کرتا ہے۔ خدا پیغمبروں کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور ولیوں کو بھی اللہ منتخب کرتا ہے۔ یہ علم سے نہیں بنتے، یہ علم سے نہیں ہے، عقل سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، اللہ منتخب کرتا ہے۔ اور جس کو اللہ منتخب کرے ویسا پھر اللہ اس کو نواز دے دیتا ہے، اس کو علم لدونی سے نواز دے دیتا ہے، اور علم لدونی کتابوں سے نہیں ملتا، کتابوں سے ظاہری علم ملتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، کیا وہ علم تھے، مفتی تھے؟ بتائیے مجھے، کون سی ادارے سے پڑھے تھے؟ وہ تو پیدائشی پیغمبر تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر، جیسا مقام، جیسا رتبہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا، لیکن رسول اللہ نے دنیا میں انقلابی کام کی۔ کیا کیے؟ اب تاریخ پڑھیں تو کون سی ادارے سے پڑھا تھا وہ؟ کون سی ڈگری لی تھی اس نے؟ اللہ نے اس کے سینے میں علم ڈالا، اللہ نے اس کا سینہ چاکا اور صاف کروایا، ایسا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کا مرشد، رسول اللہ کا سمجھو مرشد، رسول اللہ کا پیر، رسول اللہ کا رہبر، رسول اللہ کا لیڈر کون تھا؟ کون ہے؟ میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا رب العالمین۔ یہ میرے اور آپ کے رسول کا کیا ہے؟ وہ استاذ بھی ہے، مرشد بھی ہے، رہبر بھی ہے، لیڈر بھی ہے، حکم دینے والا بھی ہے۔ ہر حکم رب نے دیا اور اللہ نے، رسول نے وہی کام کیا۔ اگر رسول اللہ نے قبلہ چینج کیا، اللہ کے حکم سے کیا، لیکن میں نے اور آپ نے نہیں سنا۔ ابھی سننے کی طاقت میں بولتا ہوں، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ کے خاص بن جاتے ہیں، اللہ اس کے روحانی کان کے پردے بھی کھول لیتا ہے۔ کیا کھولتا ہے؟ روحانی کان کے پردے کھول لیتا ہے، روحانی نظر کے پردے کھول لیتا ہے، آنکھوں کے پردے، روحانی زبان کے پردے کھول لیتا ہے، روحانی سمجھو کہ اس کے وجود میں سارے روحان کے جتنے پردے ہوتے ہیں کھول لیتا ہے۔ پھر وہ چیزیں سنتے ہیں جو میرا سن نہیں سکتے۔ سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر خدا کا خاص، سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، قرآن میں یہ واقعہ ہے، 20 باتیں کرتا ہے۔ 20 کا جو لیڈر تھا کیا تھا؟ اس نے سب 20 کو بولا کہ سارے بلوں میں گھس جائے، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہے ہیں، آپ اس کے پاؤں تلے رون دے جائیں گے۔ سلیمان نے وہ باتیں سنی کہ نہیں سنی؟ آجی سلیمان علیہ السلام نے وہ 20 کی باتیں سنی؟ آجی مجھے بتائے کیا اس زمانے میں 20 کے ساتھ موبائل تھا؟ 20 نے سلیمان علیہ السلام کو نمبر ملایا، سلیمان علیہ السلام کا نمبر ڈائل کیا کہ جو بات میں کر آپ سن لینا۔ اس زمانے میں موبائل تھا؟ آجی پھر کیسے سنی؟
کیسے سنی؟ پروف دے مجھے کوئی نا، یا تو بولے جھوٹ ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، قرآن میں سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی باتیں کیسے سنی؟ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو ہزاروں فوج تھا، وہ بھی تو انسان تھے، ہزاروں فوج نے سنی؟ صرف سلیمان علیہ السلام نے سنی، اور پھر وہ چونٹی سے باتیں بھی کی۔ جس کا اللہ روحانی کان کے پردے کھول دے، چونٹی تو چونٹی ہے، خدا پہ یقین کرو، اس دنیا کائنات میں مشرق سے مغرب تک کوئی چیز رنگتا بھی ہو بھی سنتا ہے، یہ اللہ یہ اس کو کھول لیتا ہے۔ ظاہری میرے اور آپ کی ظاہری کان کے پردے کھلے ہیں، جو بات میں کر رہا ہوں آپ سارے سن رہے کہ نہیں؟ کیونکہ خدا نے آپ لوگ کو طاقت دیا ہے، اور جس سے ظاہری طاقت بھی لے لیتا ہے، لیتا ہے کہ نہیں سننے کا، پھر وہ سن سکتا ہے۔ ہاں جی، ابھی ہم سارے سن رہے ہیں، اگر آپ کے درمیان کوئی بیرا بیٹھا ہو، کیا بیٹھا ہو، اس کو بیرا بولتے ہیں نا، وہ اٹھ جائے، بات کر سکتا ہو، اگر وہ بولے کہ ہم سارے باتیں سنتے ہیں تو ہم بولیں گے جی سنتے ہیں، اگر وہ بولے میں نہیں مانتا، تو اس کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اس کو خدا نے طاقت نہیں دیا، مجھ اور آپ کو تو طاقت دیا ہے ظاہری سننے کا۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بولتا ہوں، سلیمان علیہ السلام چونٹی کی باتیں سنتا ہے، چونٹی سے باتیں بھی کرتا ہے، قرآن میں واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی باتیں کیسے سنتا ہے؟ کیا چونٹی نے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا؟ بتائے نا، اللہ نے اس کو طاقت دیا تھا، اور جس کو اللہ سننے کی طاقت دے دیتا ہے، اس کے روحانی کان کے پردے کھول لیتا ہے، چونٹی تو چونٹی ہے، کائنات کے باتیں وہ سن سکتا ہے۔ جس کا اللہ روحانی آنکھوں کے پردے کھول لیتا ہے، خدا کے قسم اس کے نظر کا پھر کوئی حد نہیں ہوتا۔ جب وہ ایسا دیکھے گا نا، ایسا، وہ اس کو مشرق نظر آئے گا، کیا ایسا دیکھے گا، کیا مغرب کا آخری حد نظر آئے گی، اور اوپر دیکھے گا ساتویں آسمان تک دیکھے گا، نیچے دیکھے گا اس کا کوئی حد نہیں۔ یہ اللہ طاقت دیتا ہے، میرے اور آپ کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب مانے یا نہ مانے، پڑتا ہے نہیں پڑتا، اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ نے یہ واقعہ قرآن شریف میں شامل کیوں کیا؟ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ تھا، اگر رب شامل نہ کرتا قرآن میں، مجھے اور آپ کو پتہ لگتا؟ کیوں کیا؟ میرے اور آپ کے لیے کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اے میرے محمد رسول اللہ کی امتیوں، اس لیے شامل کیا میں نے قرآن میں یہ واقعہ کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پیغمبر دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اگر چونٹی بھی بات کرے، کوئی چھوٹے چھوٹے حشرات بھی بات کرے، رینگ بھی، وہ بھی سن سکتا ہے، اور اب فرماتے ہیں طاقت میں نے دیا ہے۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے اس واقعے کا؟ پھر کیا ضرورت ہے اس واقعے کا؟ مطلب کیا زیادہ ہے کہ اتنے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا کہ غور فکر کرو کہ میرے پیغمبروں کو یہ مت سمجھنا۔ اب اسی کو سلیمان علیہ السلام چونٹی کے بعد ہی سن سکتا ہے اتنی دور، تو کیا وہ طاقت میرے اور آپ کے رسول کے پاس نہیں ہے؟ سلیمان بھی تو پیغمبر ہے، اور میرا اور آپ کا پیغمبر خدا کے حبیب ہیں، اور وہ خدا کے خلیل ہے۔ اگر خلیل کی اتنی طاقت ہے کہ چونٹی اشرات کے بعد ہی سن سکتا ہے، تو آپ سوچو کہ میرے اور آپ کے رسول کا کیا ہوگا، کیا مقام ہوگا، اور کیا طاقت ہوگا، اور سننے کا کیا انداز ہوگا، کیا انداز ہوگا سننے کا، کیا انداز ہوگا اس کا۔ ہم سوچتے نہیں ہے، غور فکر نہیں کرتے، غور فکر کرے۔ پھر ایک واقعہ رب العالمین قرآن میں بیان کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کا اور بلقیس کے تخت کا، تخت سکینہ، اس کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ تخت سکینہ بھی بولتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کہ جب پتہ چلتا ہے کہ بلقیس اپنے
علاقے سے نکل آئیے، تھوڑے ٹائم میں پہنچنے والی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام حکم دیتا ہے۔ یہ واقعہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں، اس پہ ذرا غور فکر کرے کہ اس واقعہ میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون سا مخلوق کامیاب ہوتا ہے اور کون سا مخلوق طاقتور ہے۔ یہ بھی اللہ دکھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیتا ہے، کون بلقیس کا تخت لا سکتا ہے؟ اس کے محل میں، اس کے محفل میں ہر قسم کے مخلوق تھے، جنات بھی تھے۔ جناتوں کے جو 3 اقسام ہیں وہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے جنات بھی ہوتے ہیں۔ یہ جناتوں میں اتنے بڑے بڑے جنات ہیں، یہ ہو رہے تھے جنگلوں میں۔ کس میں؟ یا خدا بھی یقین کرو، آپ اس کو دیکھو نا، جب نظر آئے آپ اس کو ایسا دیکھیں، اتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں دیو ہے، دیو، اس کو دیو بولتے ہیں نا۔ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اس میں درمیانی بھی، اس کے 3 نسلیں ہوتی ہیں جنوں کی۔ ہر جناتوں کے ہر مخلوق جو 3 اقسام کے مخلوق تھا وہ ادھر موجود تھا۔ بڑے بڑے عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، سمجھو اس زمانے کی۔ اس لوگوں نے ہر کسی نے اپنا اپنا ٹائم دیا، سارے ناکام ہوئے۔ اور انسان کے علاوہ جتنے مخلوق تھے سارے ناکام ہوئے طاقت سپیڈ میں۔ آخر میں سلیمان علیہ السلام کا امتی کیا انسان اشرف المخلوقات، کیونکہ خدا نے اشرف المخلوقات کو بہت بڑا فضیلت دی ہے، سارے مخلوق اس کے تابع ہیں۔ اگر 1000 قسم کے مخلوق ہے، پھر اس میں 18,000 اقسام کے مخلوق ہے، 1000 قومیں ہیں، 1000 مخلوق ہے، اس میں پھر 18,000 نسلیں ہیں، قومیں ہیں۔ 400 مخلوق سمندر میں رہتا ہے، یعنی 600 مخلوق سمندر میں ہے، 400 خشکی پر ہے۔ اس میں پھر اقسام ہے، 18,000 کیا ہے؟ اس میں قسمیں ہیں، اقسام، جس طرح اقسام ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان ایک مخلوق ہے، انسان میں کتنے اقسام، کتنے نسلیں۔ اس طرح گھوڑا بھی ایک مخلوق ہے، اس میں کتنے قسمیں ہیں۔ سانپ بھی ایک مخلوق ہے، کتنے قسمیں ہیں، اس میں پھر اقسام ہے۔ تو اقسام میرے خیال میں 18,000 ہے، لیکن مخلوق جو ہے 1,000 ہے۔ یہ بابا جی صاحب نے فرمایا 1,000 مخلوق ہے۔ بابا جی صاحب فرماتے 400 مخلوق خشکی پر آباد ہے، 600 مخلوق پانی میں، انسان کے علاوہ۔ انسان ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کے ساتھ جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ پھر جناتوں میں قسمیں ہیں، اس میں بھی 2-3 قسمیں ہیں، اور انسان میں بہت اقسام ہے، خاندان ہے۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ اشرف المخلوقات سب مخلوق پہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے محفل میں جتنی بھی مخلوق تھے سب نے اپنا اپنا ٹائم دیا۔ کسی نے گھنٹہ ٹائم دیا، کسی نے 2، کسی نے کیا۔ آخر میں سلیمان علیہ السلام کی امتی تھا، کیا نام تھا اس کا؟ آصف بن برہیہ۔ اس نے بولا کہ میں مائکرو سیکنڈ میں لاؤں گا، پلک جھپک، اتنا ٹائم دیا۔ بلقیس کا تخت قرآن میں واقعہ ہے، لایا کہ نہیں لایا؟ ہاں جی لایا، قرآن میں ہے نا۔ یہ بات میں جگہ کر رہا تھا تو ایک آدمی نے بولا کہ وہ اس لیے لایا تھا کہ اس کے پاس کتابی علم تھا، اس لیے وہ لایا تھا۔ تو میں نے بولا کتابی علم تو آج کل مولویوں کے پاس بڑا ہوتا ہے، لے آؤ نا مفتی کو، ایک مفتی کو لے آؤ۔ اگر میں اس کو اس کمرے سے اس کمرے تک وہ کب لے آیا مائکرو سیکنڈ میں تو میں مان لوں گا۔ لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ اس کے پاس کتابی علم تھا لیکن وہ خدا کے ولی تھا۔ کیا تھا؟ آصف بن برہیہ خدا کے ولی تھا، اور وہ مائکرو سیکنڈ میں، جو ابھی ہم ٹائم ناپتے ہیں، مائکرو سیکنڈ بنتا ہے، اس نے بلقیس کا تخت لایا۔ ابھی یہ واقعہ قرآن شریف میں شامل کیوں کیا؟ یہ واقعہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں گزرا ہے، رب نے قرآن شریف میں شامل کیوں کیا؟ رب مجھے اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے تو پیغمبر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ میرا ولی کیا نہیں کر سکتا۔ اگر میرا ولی چاہے تو ہزاروں میل دور اگر کوئی چیز پڑا ہو وہ بھی مائکرو سیکنڈ میں لا سکتا ہے۔
ایسا ہے کہ نہیں؟ کر کے دکھایا، قرآن میں موجود ہے. یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. اور ایک اللہ کے ولی اور دوسرا اللہ کے پیغمبر ساتھ کھڑا ہے، سلیمان علیہ السلام. اللہ کے پیغمبر حکم دیتا ہے اور اللہ کے ولی اس تخت کو لاتا ہے. دونوں کی شان بتائیے، دونوں کی شان بتائیے. تو آپ سوچو کہ سلیمان علیہ السلام وہ تخت کیوں نہیں لا رہا، حکم کیوں دے رہے؟ سلیمان علیہ السلام بھی چاہتا ہے، سلیمان علیہ السلام بھی ولیوں کی طاقت بھی وہ دکھانا چاہتا تھا کہ پیغمبروں کے پاس طاقت ہے، یہ وہ تو ظاہر ہے، لیکن خدا اپنے ولی کو کتنا طاقت دیتا ہے وہ بھی اس نے دکھایا. خود لاتا نا، اس کو کیا مشکل تھا؟ تو سوچو اگر سلیمان علیہ السلام کی امتی مائکرو سیکنڈ میں بلقیس کا تخت لا سکتا ہے، اگر سلیمان علیہ السلام لاتا تو پھر وہ اسے جلدی لاتا. لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ بہت چھوٹا کام تھا. وہ بڑے لوگ چھوٹے کام نہیں کرتے، ایک تو یہ بات ہے، اور جس کا کام ہوتے ہے اس کے حوالے کرتے. اب یہ سوچو سلیمان علیہ السلام کی امتی کا طاقت دیکھو اور سلیمان علیہ السلام کی امتی کا طاقت دیکھو، تو سوچو کہ سلیمان علیہ السلام کی امتی کا اتنا طاقت ہے کہ مائکرو سیکنڈ میں وہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل سے دور لا سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کا کیا طاقت ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام کا کیا طاقت ہوگا؟ اور سلیمان علیہ السلام میرے اور آپ کے رسول کی پیچھے کھڑا ہے. کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا؟ مقتدی بنا تھا کہ نہیں بنا تھا؟ تو سوچو میرے اور آپ کے رسول کا کیا طاقت ہے جو میں اور آپ اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے. پھر بھی ہم سوچتے ہیں، پھر بھی ہم غور فکر نہیں کرتے، پھر بھی ہم لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے عقیدے تباہ برباد کر دی. سوچے، غور فکر کرے آپ لوگ. اس لیے میں یہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں، ہم غور فکر نہیں کرتے. غیب کا علم کیا؟ غیب کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ بولے آپ لوگ، بولے. ہاں جی بولے نا آپ لوگ. غیب کا علم کیا انسانوں کے پاس نہیں ہوتا؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے کہ انسانوں کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. میں مانتا ہوں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ اللہ سے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے. جب اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے تو پھر اللہ کو علم غیب کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے علم غیب پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تو حکم دیتا ہے، کن فیکون ہے. اگر اللہ بولے یہ آدمی مرے گا، کیا مرے گا؟ ختم. ایسے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے لیے بندوق کی ضرورت ہے؟ گولی چلائے گا. بندوق میرے اور آپ کے لیے ضرورت ہے کسی کو مارنا ہو. اللہ کو نہ بندوق کی ضرورت ہے، نہ توپ کی ضرورت ہے، نہ تیر کی ضرورت ہے، نہ کمان کی ضرورت ہے. اللہ تو حکم کرے گا وہ کام ہوگا. ایسے ہی کہ نہیں؟ مجھے یہ بتا دے آپ لوگ، بعض لوگ بولتے ہیں علم غیب رب کے پاس ہے. علم غیب اگر رب کے پاس ہے، علم ہے نا، غیب کا علم ہے. میں بولتا ہوں اللہ سے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے. جب اللہ سے کوئی چیز غیب نہیں ہے تو پھر اللہ کو علم غیب کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن میں مانتا ہوں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کو علم غیب کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو اس کے علاوہ اللہ کے پاس بادشاہی بھی ہے، شہنشاہی بھی ہے، عزت بھی ہے، طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے. یہ سب کچھ رب کے پاس ہے کہ نہیں؟ کیا رب کو شہنشاہی کی ضرورت ہے، بادشاہی کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے؟ نہیں. یہ سب چیزیں رب کے پاس ہے. کس لیے ہے؟ عطا کرنے کے لیے. جس پہ مہربان اس کو عطا کر دیتا ہے، جس پہ مہربان عزت دے دیتا ہے، جس پہ مہربان مالا مال کر دیتا ہے، جس پہ مہربان اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے، جس پہ مہربان اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے، جس پہ مہربان جنت سے مالا مال کر دیتا ہے، جس پہ مہربان اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے، شہنشاہ بنا دیتا ہے. ایسے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ جس پہ مہربان اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اور جس پہ ناراض ہو جاتا ہے اس کا رزق بند کر دیتا ہے. یہ بھی بولتے ہیں نا
عزت ذلت کون دیتا ہے؟ سب کچھ رب کے پاس ہے. تو اس طرح علم غیب بھی رب کے پاس ہے. کس لیے ہے؟ عطا کرنے کے لیے. جس پہ مہربان اس کو عطا کر دیتا ہے. اور پیغمبروں کو عطا کرتے علم غیب، اپنے غیب کے علم میں اس کو شامل کر دیتا ہے. یہ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے پیغمبروں کو شامل کر دیتا ہوں. یہ اللہ کرتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ ابھی مجھے اور آپ کو جو اللہ نے نظر دی ہے، کیا دی ہے؟ آنکھ دی ہے نا، اللہ نے دی ہے نا، صحیح سلامت دی ہے. ایسے ہی ہے نا. ایسے لوگ اس کو نہیں دیے. ہاں جی، اگر وہ بولے میں نہیں مانتا تو اس کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ بولے نہیں یہ بدعت ہے، کیا ہے؟ آپ کا جو نظر لگتا ہے بدعت ہے، شرک ہے، میں نہیں مانتا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، آپ کو تو اللہ نے دیا، وہ ساری چیز دنیا دیکھ رہے اس کو. میرے اور آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علم غیب رب کے پاس ہے. عزت بھی رب کے پاس ہے، دولت بھی رب کے پاس ہے. عزت بھی، بادشاہی بھی، شہنشاہی بھی، مال بھی، دولت بھی، طاقت بھی یہ رب دیتا ہے. اور جس پہ مہربان ہو جاتے ہیں اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اس طرح علم غیب بھی رب کے پاس ہے. غیب کا علم یہ علم ہے جس کو اللہ عطا کر دے وہ اس کے آنکھ کے کان روشن ہو جاتی ہے. ہاں جی، سلیمان علیہ السلام اگر چونٹی کے بعد یہ سنتا ہے تو یہ کیا ہے؟ غیب کا سننا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اب یہ سلیمان علیہ السلام کو کتنی میل دور پتہ چلا کہ چونٹی نے بات کی. اس نے چونٹی کو نکالا، کیا بات کی؟ جب انہیں سنا تو اس کو غیب کا پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ یہ غیب ہوتا ہے. اور غیب کس طرح ہوتا ہے؟ غیب تو کوئی کار تو نہیں ہے کہ آپ چلاؤ. ہاں جی، سوچتے نہیں ہے، غور فکر نہیں کرتے. تو خدا یہ طاقت عطا کرتا ہے. ابھی سلیمان علیہ السلام کا جو مرید تھا وہ بلقیس کا تخت لایا تھا نا. کیسے لایا تھا؟ ہاں جی، ابھی تو اس کو تخت نظر آ رہا تھا نا. جب کوئی چیز اٹھاؤ گے کیسے اٹھاؤ گے؟ اس کو میل، ہزاروں میل دور سے تخت اس نے اٹھایا اور کڑا آپ کے ساتھ ہے. تو سمجھو اس کو نظر آ رہا تھا کہ نہیں؟ تو اس کو اس تخت کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا؟ علم ہوا. غیب کا علم ہوا کہ نہیں؟ ابھی وہ تو ابھی دیکھ ایک چیز امریکہ میں پڑھا ہے، انگلینڈ میں پڑھا ہے، مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے. اگر خدا کی ولی کو وہ نظر آئے تو اس کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو علم غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ علم غیب ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ابھی اس کمرے میں مجھے اور آپ کو سب چیزیں نظر آ رہے تو یہ میرا آپ کے علم میں ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، پلان ہے، پلان ہے، پلان ہے. جس پہ آپ کی نظر لگتی ہے، اس کو آپ پہچانتے ہو تو آپ کو کلک کر جاتی ہے کہ پلان ہے. پلان ہے کون ہے؟ نام آ جاتے ہیں ذہن میں آٹومیٹکلی جیسے آپ کی نظر پڑتی ہے. جس پہ نظر پڑ گیا وہ آپ کے علم میں آ گیا. کیا آ گیا؟ علم میں آ گیا. جس پہ آپ کا نظر پڑ گیا وہ آپ کے علم میں آ گیا. بے شک وہ لاکھ کو مل کیوں دور کیوں نہ ہو، اور اس کا نظر نہیں پڑتا وہ اس کے علم میں نہیں. اس دیوار سے ادھر اس کمرے میں کوئی چیز پڑا ہو، مجھے اور آپ کو نظر تو نہیں آ رہا نا، لیکن خدا کے ولی اس کو نظر آتا ہے، اس کو چیز کا علم ہے. اگر بلقیس کا تخت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، کیا نام ہے اس کا؟ آصف بن برحیہ کو اگر وہ تخت نظر نہیں آ رہا تھا یا اس تخت کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوا، کیسے اٹھایا؟ کیسے لے آیا؟ کیا وہ پہلے ڈھونڈ نہیں کیا تھا؟ ہاں جی، کیا اس نے سلیمان علیہ السلام کو بولا کہ مجھے پہلے دکھاؤ کدھر ہے، میرے مدد کرو، ہیلپ کرو؟ اگر وہ پہلے جاتا، اگر ولی کے پاس جانے کا طاقت ہے اور اس کا علم نہیں کہ کدھر ہے تو پھر ڈھونڈتا نا، پھر بولتا کہ ایک دن مجھے دے دو میں ڈھونڈوں. اس نے جو جیسا دیکھا اس نے بولا مائکرو سیکنڈ میں لاؤں گا. اس نے تو بلقیس کا تخت پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. حکم ہوا، اس نے دیکھا. کیا ہوا؟ اس نے دیکھا. اس نے بولا میں ڈھونڈتا ہوں، میں ڈھونڈتا ہوں. اس نے جو جیسا دیکھا اس نے بولا مائکرو سیکنڈ میں لاؤں گا. اس نے تو بلقیس کا تخت پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں.
اور لے آیا. خدا کی ولی طاقت دیتا ہے اور خدا کی ولی اللہ اس کو طاقت دیتا ہے. اس کے اتنا نظر ہوتا ہے, اس کے نظر کا حد نہیں ہے. ابھی جو اسد بن برہیہ تھا, اس کو بلقیس کا تخت نظر آیا, اس لیے اٹھایا اور کڑا کس کے سامنے گیا بھی نہیں, میرے خیال میں ہاتھ کیا ہوگا. کیا وہ خود کیا تھا؟ غیب ہو گیا تھا؟ مائکرو سیکنڈ میں تو غیب ہو ہی نہیں سکتا, اتنا ٹائم ہی نہیں تھا. آجی میں صرف یہ بولتا ہوں, جو چیز ولیوں کے پیغمبروں کے نظر میں آ گیا, دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہیں ہے, تو یہ علم غیب نہیں ہے, کیا ہے؟ میرے اور آپ کے تو علم غیب ہے نا, کیونکہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. سوچے, غور فکر کرے, کیوں ہم اپنے عقیدے تباہ برباد کیے, کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جیسے میرے اور آپ کے عقیدے, میرے اور آپ کے دلوں کے محبت خدا کے ولیوں کی اور خدا کے پیغمبروں کے لیے نفرت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. غور فکر کرے آپ لوگ, قرآن کو دیکھے, قرآن کو سمجھے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کیا مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے, کیا دکھانا چاہتا ہے. یہ قرآن شریف بڑا پڑا ہوا ہے پیغمبروں کی ذکر کی, خدا کی ولیوں کی ذکر کی. پیغمبروں میں اگر اچھی ذکر کیا گیا تو یا پیغمبر یا ولی ہے. اگر کافروں کے بھی ذکر ہے, کافروں کے بھی نام ہے, وہ اچائی سے بیان نہیں کی گئے. ہاں جی, وہ اچائی سے نہیں بیان ہے. جو کافر گزرے اس کی بھی ذکر ہے, لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, غور فکر نہیں کرتے. پیغمبروں کی طاقت دیکھو تو آپ سوچو کہ محمد رسول اللہ کا کیا طاقت ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اندازہ بھی نہیں کر سکتے. درود شریف پڑھے, اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وعطرتہ بیعدد کل معلوم لکا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف کے بارے میں فرماتے ہیں, جو بھی کوئی ہو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا, اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت نازل کرے گا, خدا اس کے 10 خطائیں معاف کرے گا, خدا اس کے 10 درجات بلند کرے گا. محمد رسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو لوگ مجھ پہ درود شریف پڑھنا بھیجنا بھول گیا, سمجھو کہ وہ جنت کا راستہ بھی بھول گیا. ابھی دیکھو, رسول اللہ کو یہ علم ہے, جو درود شریف بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا. اس کو پاس علم کی رسی آئی. رسول اللہ نے قیامت کی نشانیاں بتائی کہ نہیں بتائی؟ ہاں جی, یہ غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ تو پھر کس نے دی؟ اللہ نے. قیامت کی نشانیاں کتنے بتائی رسول اللہ نے؟ رسول اللہ کی ایک قیامت کی نشانی یہ بھی ہے جو دو دن مجھے پتا ہے, کہ میں نے دیکھا پڑھا سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آخری وقت ہوگا, میرے امت کے سروں کے اوپر میوزک ہوگا. کیا ہوگا؟ ابھی سر کے اوپر ہے کہ نہیں جو آپ لگائے, ہیڈ فون لگائے, بولے کہ سروں کے اوپر ہوگا. بولتے ہیں بے حیائی زیادہ ہو جائے گی, یہ بھی فرمایا. بولتا یہ بھی فرمایا کہ لڑکیوں کے لباس پہننا شروع کر دے گا, اور لڑکیاں لڑکوں کے لباس پہننا شروع کر, یہ بھی ایک نشانی ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, سوچئے ذرا اس باتوں پر. بولتے ہیں کہ میرے امت ہوا میں سفر کریں گے, یہ بھی فرمایا ہوا میں سفر کریں گے. اس نے گھوڑ اور اونٹوں کا مثال دیکھے, اس گھوڑ اور اونٹوں کا پر لوہے کے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ پر لوہے کے ہوں گے. ابھی جہاز کے پر کیا ہے؟ میں اور آپ ہوا میں سفر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ رسول اللہ نے اس زمانے میں فرمایا. رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مغرب میں ہوگا مشرق والوں کو سیکنڈوں کے حساب سے پتہ چلے گا. یہ فرمایا کہ نہیں؟ ابھی جو امریکہ میں ہوتا ہے, پہلے جب کوئی ہوتا تھا واقعہ سال کے بعد پتہ چلتا تھا, کوئی آتا تھا بولتا تھا ایسا واقعہ ہوا تھا. ابھی ادھر ہو رہا ہے اور ہمیں اور آپ سب سیکنڈوں کے حساب, سیکنڈوں کے ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں, لائیو دیکھتے ہیں, صرف سیکنڈ حساب ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ لوگ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, جو بھی کرکٹ میچ لائیو ہوتا ہے وہ یہ مکمل لائیو نہیں ہوتا, اس میں صرف 3-4 سیکنڈ کا فرق آتا ہے. وہ ادھر بال اس نے کیا ہوتا ہے, ادھر بال کر رہا ہوتا ہے, صرف یہ فرق آتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنے ٹائم کا صرف اس میں فرق آئے گا, سیکنڈوں کے حساب سے فرق آئے گا.
جب آخری ہوا. ابھی دیکھو نا جو مغرب میں ہوتا ہے مجھے اور آپ کو سیکنڈوں کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ جو مشرق میں ہوتا ہے اس لوگوں کو پتہ چلتا ہے. پہلے پتہ چلتا تھا. پہلے تو سعودیہ سے بھی جب جاتا تھا خط آتا تھا. کیا آتا تھا؟ کیسٹ آتا تھا. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے, بولے فلانے کا کیسٹ آیا ہے. کیا ہے؟ فلانا آدمی دبئی میں ہے, سعودیہ میں ہے, اس کا کیسٹ آیا ہے. تو کوئی آتا تھا کیسٹ لاتا تھا, اس کے اوپر سفید کپڑا لپیٹ پہ نام لیتے تھے. وہ سارے کیسٹ لگاتے تھے, سنتے تھے گھر میں, سارے رویا کرتے تھے. ہاں جی, ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر کیسٹ کے بعد خط شروع ہو گیا. خط و کتابات وہ بھی ختم ہو گیا, کیسٹ پہ ختم ہو گیا. کیسٹ 6 مہینے کے بعد پہنچتا تھا. وہ آدمی آتا تھا, اس کے 6 مہینے چھٹی ہوتی تھی. سارے کیسٹ سنتے تھے, گھر میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس میں بھی میسج دیا کرتا تھا. تو یہ بولے تھے کہ میرے گھر والے اس کو اکیلا سنے. پھر وہ اکیلا سنتے تھے. پھر اس کیسٹ کے اوپر سارے جواب دیا کرتے تھے. اس کی امی رویا کرتی تھی. پھر وہ بند کرتے تھے. وہ آدمی واپس ادھر لے جاتا تھا. جب اس کو دیتا وہ بیچارہ ادھر ہی روتا تھا. ابھی تو لائیو دیکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لائیو دیکھتے ہیں نا. آپ کے رشتہ دار امریکہ میں بیٹھے, کینیڈا میں, لائیو دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہ وہی چیزیں جو رسول نے فرمایا ہے, وہ چیزیں سامنے آ گئی. دیکھو رسول اللہ کو سب علم ہے, ہر چیز کا پتہ ہے. اگر پتہ نہ ہوتا تو رسول یہ باتیں کبھی نہ کرتا. اور رسول نے یہ بھی فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنے گے. یہ بھی فرمایا 72 اس میں منافقین ہیں. یہ بھی فرمایا کہ اس میں ایک صحیح. اتنا رسول کو علم ہے, رسول کو پتہ ہے. کس نے دی یہ علم؟ کس نے عطا کی؟ اللہ نے. تو آپ لوگ درود شریف ہر ٹائم پڑھیں. اس کے بعد استغفار ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ استغفار ہے. صبح کے ٹائم, مغرب کے ٹائم آپ لوگ استغفار کا وظیفہ کریں. کیوں؟ ہم انسان خطا کار ہیں, غلطی خطا ہو جائے. میں اور آپ صبح اور مغرب کے ٹائم استغفار پڑھے, خدا میرے اور آپ کی غلطی خطائیں معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمت طیبہ جب آپ لوگ ذکر وظیفہ کرتے, درود شریف کے ساتھ ساتھ کلمات طیبہ کا بھی ذکر وظیفہ کریں دن میں کسی بھی ٹائم 5-6 مرتبہ. اس طرح کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص ہے, تو آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اور آپ لوگ کو یاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا بھی ذکر وظیفہ کرے عشاء کی نماز کے بعد 3, 5, 7 مرتبہ. بہت بڑا ثواب ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. اس کے بارے میں ہمارے بڑے بابا علی صاحب فرماتے ہیں جس نے قرآن شریف پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو, اگر اس کو دن کے وقت ٹائم نہیں ملتا تلاوت کی, کوئی بھی عشاء کی نماز کے بعد 3, 5, 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کے وظیفہ کرے, خدا اس کو قرآن برابر جیسا ثواب دے دیتا ہے. اس کے بعد پھر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا بھی ذکر وظیفہ کرے آپ لوگ دن میں کسی بھی ٹائم 5-6 مرتبہ. آخر میں پھر ایک دعا ہے, یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین. یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین, کہ وہ ہدایت دینے والے میرا رب نہ چھوڑو اس زمین پر قوم ظالم کو. یہ دعا بھی پڑھا کرے. ہمارے بابا جی صاحب کا سلسلہ چشتی حضرت خواجہ غریب النواز, نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا اجمیر شریف کا. خواجہ غریب النواز حسنی حسین سید ہے. ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ سید, سادات. خواجہ غریب النواز کو حسنی حسین سید کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ماں بھی, اس کا والد صاحب بھی, ماں مبارک بھی, والد صاحب بھی. خواجہ غریب النواز کا جو والد صاحب تھے وہ حضرت حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے, اور ماں جو ہے وہ حضرت حسن علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے. اس لیے اس کو حسنی حسین سید بولتے ہیں. خواجہ غریب النواز کے جو آبا و اجداد ہیں یہ بھی زین العابدین صاحب کے اولاد میں سے ہے. کس کے اولاد میں سے ہے؟ حضرت حسین علیہ السلام, حسن علیہ السلام, حضرت فاطمہ بی بی صاحبہ, حضرت علی صاحب اور محمد الرسول اللہ. اس لوگ کا جو خاندان ہے, جو کاسٹ ہے, یہ قریش قبیلے میں ایک قبیلے ہے, یہ ہاشمی ہے. کون ہے؟ یہ بنو ہاشم ہے. اس خلو کا خاندان ہے. لیکن سید لقب ہے. لقب سید کا مطلب کیا ہے؟ سردار. سردار کس کو بولتے ہیں؟ بڑے کو.
جس کو عزت دیتے ہیں تو اس کے آپ بولے ہمارا سردار ہے. تو سردار کا لقب سید کا عربی میں مطلب ہی سردار ہے، اور سید سادات کا لقب صرف رسول کے آل کو دیا گیا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ قریش بنو ہاشم سے کوئی بڑا سید ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ سوچے اور فکر کرے. یہ رسول اللہ کے آل میں سے ہے، رسول اللہ کے الواد میں سے ہے. حضرت علی صاحب، حضرت فاطمہ بی بی کی، حضرت حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، جو 12 امام آئے، 12 امام تک تو ہم بولتے ہیں اہل بیت ہے. اس کے بعد پھر اس کا آل چلا ہے. کیا ہے؟ یہ اس کا الواد ہے. اور یہ الواد جائے گا امام مہدی تک پہنچے گا. کس تک پہنچے گا؟ امام مہدی بھی رسول کے آل میں سے آئے گا. وہ بھی قریش بنو ہاشم ہوگا. نام اس کا احمد یا محمد یا محمود ہوگا. 3 ناموں میں سے اس کا نام ہوگا. ابھی تک آیا نہیں، آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے ساتھ دجال بھی آئے گا. کیا آئے گا؟ جو دجال کے پیروکار تباہ برباد، اور جو مہدی کے پیروکار ہیں کامیاب. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، یہ ہمارا سب کا ایمان ہے. وہ بھی آئیں گے، وہی دجال کو قتل کریں گے. کس سے؟ نیزے سے. اس کے پیچھے جائیں گے. یہ سارا چیزیں دکھائی گئی، بتائی گئی، طرح یہ ہوگا. لیکن مہدی علیہ السلام بھی رسول کی آل میں سے ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ میرے آل میں سے آئے گا. نام اس کا محمد یا احمد یا محمود ہوگا. تو بات ہے تو ساری چیزیں واضح ہے. ابھی وہ آیا گیا، وہ 10 سال کے بعد آتا ہے یا 100 سال کے بعد آتا ہے. آنا ہے تو آنا، یہ ٹائم کا پتہ نہیں ہے، لیکن نشانیاں ساری پوری ہو گئی ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھے، مہدی علیہ السلام جب آئے گا اس کے ساتھ فوج نہیں آئے گا، لاکھوں فوج نہیں آئے گا. دجال کے ساتھ فوج تو نہیں آئے گا. صدیوں سے دجال کا فوج بھی بن رہا ہے اور مہدی علیہ السلام کا بھی فوج بھرتیاں ہو رہی ہے. بھرتیاں شروع ہے. کیا ہے؟ بھرتی شروع ہے کب سے؟ اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ مہدی علیہ السلام کے جنگ تک جائیں گے تو آپ اس میں شہید ہو گئے. صرف فوج میں شامل ہونا ہی کامیابی ہے. جس طرح ہمارے پاکستان کا فوج ہے، ہمارے پاکستان میں فوج میں ایسا سپاہی ہے، ایسا میجر ہے، ایسا کیپٹن ہے، ایسا جنرل ہے جو بھرتی بھی ہوئے اور جنرل بھی ریٹائر ہو گئے لیکن جنگ نہیں کیا. ہاں جی، جنگ میں شامل نہیں ہوئے لیکن حصہ تو پاکستانی فوج کا ہے. ہاں جی، نام تو ہے نا فوج میں. مثلا بھرتی ہوا کیپٹن، لیفٹن بھرتی ہوا اور لیفٹننٹ جنرل ریٹائر ہوا لیکن جنگ نہیں کیا. فوج کا حصہ تو ہے نا. تو دجال کے فوج میں جو کب سے بھرتی ہے شروع ہے، اور مہدی علیہ السلام کی بھی فوج کے بھرتی شروع ہے. اب اس کا پہچان کیا ہے؟ 2 بھائی ہوں گے گھر میں، ماں باپ کے سکے. جب وہ نماز کے لیے نکلتے ہیں نا تو ایک جائے گا رائٹ، ایک جائے گا لیفٹ. کیوں؟ اس نے بولا اس مسجد میں میرا نماز نہیں ہوتا. دوسرا بولتے ہیں میرا ادھر نہیں ہوتا. تو ایک جا رہے دوسرے مسجد، دوسرا جا رہے گھر سے کٹے نکل رہے گیٹ سے، ایک رائٹ جا رہے ایک لیفٹ جا رہے. تو سوچو اس میں ایک دجال کا فوجی ہے اور دوسرا مہدی کا فوجی ہے. 2 بھائی بھی الگ ہو گئے. کیوں؟ عقیدے کا گیم ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اور درست عقیدے پہ قائم ہے وہ مہدی کی فوج میں ہے. بے شک اس ٹائم تک نہ پہنچ سکے. مہدی علیہ السلام کے لیے فوج کی بھرتی کب سے شروع ہے اور دجال کے لیے بھی شروع ہے. جب دجال ہے کہ بنا فوج مل جائے گا، کروڑوں. کیا مل جائے گا؟ کروڑوں لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو اس کے عقیدے کے لوگ ہیں، جو اس کے سوچ کے لوگ ہیں. اور جو مہدی علیہ السلام کے عقیدے کے لوگ ہیں، اس کے سوچ کے لوگ ہیں، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. صرف اس لوگوں نے پہچاننا ہے اور لبیک بولنا ہے. اس کے ساتھ کوئی لاکھ کروڑ فوج نہیں آئے گا. فوج کب سے بننا شروع ہوگی. اور جو اس فوج میں شامل پہلے سے شامل ہے، جنگ نہیں لڑا، مہدی علیہ السلام تک نہیں پہنچے، پھر بھی وہ فوت ہو گیا، پھر بھی اس کا نام آ جائے گا. سوچے، غور فکر کرے آپ لوگ. اور ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں محلے میں 2 مسجدیں بنی؟ 2 مسجدیں کیوں ہیں؟
ایک محلے میں دو بھائی کیوں جاتے ایک مسجد اور دوسرا مسجد؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب میرا اور آپ کا رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، 5 نمازیں ہیں، تو پھر عقیدہ ایک ہونا چاہیے نا۔ جب عقیدے دو ہو گئے تو سمجھو ایک دجالی ہے اور ایک رحمانی ہے۔ ایک کا عقیدہ درست ہے اور دوسرے کا عقیدہ خراب ہے۔ ایک دجال کے پیروکار ہے اور دوسرا محمد اسلام کا پیروکار ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے۔ سوچے، غور فکر کرے آپ لوگ، لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے میں آپ لوگوں کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیا ہوں؟ آیات ہے نا۔ جب اللہ فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کے شارک سے قریب ہوں، اس کا ایک لڑکے نے تشریح کی تھی۔ وہ بولتا ہے ہم چھت پہ چڑھتے ہیں، سیڑھی لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ یا سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں، کیونکہ چھت ہم سے دور ہوتا ہے اس لیے ہم سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں یا سیڑھی لگا کے چڑھتے ہیں۔ پھر بولتے ایک بادشاہ ہو یا آپ کوئی افسر ہو، وہاں ہمارا تعلق نہیں ہے، کام پڑ جاتا ہے، وہ ہم سے دور ہے، تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمیں ادھر لے جائے یا پہنچا دے۔ اس نے ایسا تشریح کی۔ پھر بولتا ہے اللہ تو خود فرماتے ہیں میں آپ لوگوں کے شارک کے زیادہ قریب ہوں، تو پھر اللہ کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ شارک سے قریب ہے تو کیا اللہ کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے؟ بولے آپ لوگ، کیا نام ہے آپ کا؟ ریان دانیال، کہاں سے آپ آئے؟ چکری روڈ سے۔ دانیال صاحب، جب اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ لوگ کے شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو کیا پھر اللہ کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں؟ تو اللہ قریب ہے نا۔ ہاں جی، دیکھو اس آیات کو ہم لوگ سمجھ نہیں رہے، یہاں تو اس لیے ہم مار کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے قریب ہو۔ ہاں جی، اللہ فرماتے میں قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے قریب ہو۔ میں اور آپ کیسے قریب ہوں؟ اللہ تو قریب ہے، اللہ تو کافر کے بھی قریب ہے کہ نہیں؟ اللہ کافر کے شارک کے قریب ہے، اللہ منافق کے شارک کے قریب ہے، اللہ ظالم کے شارک کے قریب ہے، اللہ بتمت کے شارک کے قریب ہے، اللہ تو سارے جتنے میں مخلوق جانور ہے اس میں بھی شارک ہے، ادھر بھی قریب ہے۔ اللہ کافر کے قریب ہے کہ نہیں؟ کافر جنت جائے گا کیونکہ کافر قریب نہیں ہے۔ ابھی اس آیات کو لوگ سمجھتے ہیں الٹا، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ قریب ہے تو میں اور آپ بھی قریب ہے۔ اللہ قریب ہے، اللہ نے فرمایا میں قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے قریب ہو۔ میں اور آپ کیسے قریب ہوں گے؟ اصل بات یہ ہے ہم اس لوگ کے قریب ہو جائے جو اللہ کے قریب ہے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کیا اللہ قرآن شریف میں یہ نہیں فرماتا مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرے؟ یہ بھی تو آیات ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو، میرے راہ میں جہاد کرو، اس نیت سے کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کا یہ نہیں فرماتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرماتا ہے کہ نہیں؟ سورۃ فاتحہ کس کی دعا ہے؟ اللہ کی دعا ہے، مجھے اور آپ کو دیا کہ ایسا مجھ سے مانگو، طریقہ بتایا کہ نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کیا فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرے، مجھ سے مدد مانگے، ایسا فرما رہے کہ نہیں؟ آگے کیا فرماتا ہے؟ پھر مجھ سے سیدھا راستہ مانگے۔ سیدھا راستہ کس کا مانگے؟ جس پہ میں نے انعام فرمایا ہے۔ تو خدا کی انعام اب تک کون ہے؟ کون ہے؟ نیک لوگ، کون ہے؟ صالحین، کون ہے؟ خدا کے ولی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد، مدد کے بعد سیدھا راستہ دکھا رہے کہ نہیں؟ کہ سیدھا راستہ مجھ سے سوال کرے، اور کس کا؟ میرے انعام یافتوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں میں شارک سے قریب ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے قریب ہو۔ اگر یہ فرماتا تو پھر بات ٹھیک تھی، پھر نہ وسیلے کی ضرورت تھی نہ سیڑھی کی، وہ تو اللہ قریب ہے۔ اللہ تو کافر کے بھی قریب ہے، مسلمان کے بھی قریب ہے، بت مت کی بھی قریب ہے، آتش پرست کی بھی قریب ہے، ہر مخلوق کے قریب ہے، 18,000 اقسام کے جو مخلوقات ہے کائنات میں سب کے قریب ہے۔
کیا اللہ صرف عرش پہ ہے؟ ہاں جی، اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ کہ نہیں؟ اگر انسان مر بھی جائے گا پھر بھی اللہ قریب ہے، قبر میں رکھا پھر بھی قریب ہے، دنیا میں بھی قریب ہے، تو اللہ تو قریب ہی ہے۔ اللہ تو کافر کی بھی قریب ہے، کافر جائے گا جنت کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ نام کے مسلمان ہو جائے، اللہ تو قریب ہے میرے اور آپ کے، اصل بات ہے کہ میں اور آپ کیسے قریب ہوں گے، اصل بات یہ ہے اللہ تو قریب ہے، میں اور آپ نیک لوگ قریب ہو جائے جو اللہ کے قریب ہے تو میں اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے لیے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے مجھ تک اور آپ تک پہنچنے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ضرورت ہے وسیلے کی۔ شاید میں غلطی نہ کروں، اللہ فرماتا نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو ایسے کری سے بیان تو کیا کرو آپ؟ کیا بولتے اس طرح ہے نا، آیات ہے نا میرے خیال میں، وہ جاننے کی کون سے سپارے کا ہے ہاں جی، کہ آپ بیمار ہو تو کیا لو؟ دوائی لو، شفا میں دوں گا۔ تو یہ کیوں نہیں فرمایا؟ شاید یہ بھی فرمایا ہوگا کہ میں ڈائریکٹ شفا دوں گا ہاں جی، لیکن یہ فرمایا کہ آپ دوائی لو، شفا میں دوں گا۔ تو دوائی کیا ہے؟ وسیلہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کس نے پیدا کیا، ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ۔ اگر میں بولے مجھے اپنے ماں نے پیدا کیا، غلط بات ہے؟ حقیقت ہے، سب کو ماں نے پیدا کیا، سب ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، 9 مہینے پیدا ہوئے، اس لیے تو ماں کا حق زیادہ ہے نا، کیونکہ ماں زیادہ تکلیف کرتی ہے، اور ماں کا مثال رب دیتا ہے، باپ کا مثال نہیں دیا۔ رب باپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 70 باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، بولتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو ایک ماں کی محبت دیکھو، ماں اگر ماں کے الواد پہ پانسی بھی لگنے والی ہو، اگر ماں کو یہ آپشن دیا جائے آپ کی مرضی ہے تو ماں بولے مجھے پانسی کرو، میرے الواد کو پانسی نہ کرو، ایسا بولے کہ نہیں؟ یہ ایک ماں کی محبت ہے۔ تو 70 ماؤں کے جو محبت کرتے ہیں وہ کیسے چاہے گا کہ مجھے اور آپ کو تکلیف ہو، مجھے اور آپ کو پریشانی ہو، کیا میں اور آپ دوزخ جائے؟ کہ میں اور آپ دوزخ جائے؟ کیا وہ میرے اور آپ کے لیے پولیس رات کا جو چلنا ہے کیا وہ چھوٹا کرے گا؟ اگر وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جب 70 ماؤں کی زیادہ محبت کے رب نے مثال دیا تو پھر تو وہ چاہتا ہی نہیں کہ مجھے اور آپ کو تکلیف ہو، میں اور آپ دوزخ جائے، میں اور آپ ایمان جائے۔ جب ایک ماں نہیں چاہتی تو 70 ماں کی محبت کیسے چاہے گا؟ سوچے اس بات پہ، کیونکہ اس نے معافی کرنا ہوتا ہے، اس نے اس لیے ماں کا مثال دے کہ اس نے معافی کرنا ہے۔ اور یہ بھی بولا ہے کہ جو کوئی غلطی کرے گا اس کے لیے گواہ چاہیے، یہ فرمایا ہے کہ 2 گواہ ہو، پھر اس پہ کیا ہوگا؟ سزا ہوگا، یہ فرمان ہے نا۔ تو کیا کوئی غلطی کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ 2 گواہ کھڑا کرے گا؟ سمجھو کہ اللہ نے معافی کرنا ہے، اس لیے اس نے اتنے مشکل چیز بنائی ہے کہ گواہ ہوگا تب سزا ہوگا۔ آپ کوئی غلطی کرتے ہیں 2 گواہ کھڑا کرے گا سامنے، جب نہیں کرے گا تو معافی، تو اللہ کو پتا ہے اس نے معافی کرنا، اس لیے اس نے کیا بنایا؟ بہانے بنائے کہ کس بہانوں سے میں اپنے مخلوق کو معاف کروں۔ جب 70 ماؤں کا مثال دیا تو سمجھو اللہ چاہتا ہی نہیں کہ مجھ اور آپ کو سزا ہو، اللہ چاہتا ہی نہیں کہ میں اور آپ دوزخ جائے۔ ایک ماں نہیں چاہے گا تو 70 ماں کیسے چاہیں گے اس کے محبت؟ سوچے، غور فکر کرے، رسول اس کے حبیب سے محبت کرے۔ جب خدا نے بولا کہ یہ میرا حبیب ہے، دیکھو اگر میرا اور آپ کا دنیاوی کوئی انسان جسے میں اور آپ محبت کرتے ہیں، دنیاوی کوئی بھی انسان ہو، وہ میرے اور آپ کے سامنے اس کا تعریف کرے، کیا کرے؟ بہت اچھا ہے، بہت اچھا انسان ہے، تو میں اور آپ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جس سے میں محبت کرتا ہوں یہ اس کے تعریف کر رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے حبیب کی تعریف کرو اور خوش نہیں ہوگا؟ ہاں جی، وہ تو مجھے اور نوازے گا، اس دنیا سے بھی نوازے گا، اس دنیا سے بھی نوازے گا۔ ہم خدا کے حبیب سے محبت کرے، خدا کے محبوب کی تعریف کرے۔ ایک انسان جس سے محبت کرتا ہو، جو عشق ہوتا ہے کسی کا، وہ اپنے محبوب کے لیے کیا نہیں کرتا؟ ہاں جی،
پوری پوری بادشاہیں اڑائیے، تاریخ دے کے آپ لوگ اپنے محبت کے لیے پوری پوری بادشاہیاں چھوڑیے، اپنے آپ کو لٹایا ہے اپنے محبوب کے خاطر، جو اس کو محبت ہوتا ہے تو خدا اپنے محبوب کے خاطر کیا نہیں کرے گا؟ ہاں جی، انسان کا تو طاقت ہے کہ اپنی بادشاہی لٹائے، اپنا مال لٹائے، سب کچھ اس پہ اپنے محبوب پہ، تو خدا کا طاقت تو ختم نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کہ اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، جو لٹائے گا تو بادشاہی ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا۔ جب وہ رب اپنے محبوب پہ جو لٹائے گا، خدا کی قسم دنیا اور آخرت لٹائے گا، اور دنیا آخرت انسان کا سور جائے گا اگر آپ اس کے حبیب سے محبت کرو گے، اس کے حبیب پہ تعریف کرو گے۔ کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ تو میں تو یہ بولتا ہوں، دیکھو وہ بولتے ہیں مجنو تھا نا، مجنو راستے سے آ رہا تھا تو ادھر ایک عربی نماز پڑھ رہا تھا، یہ سچا ہوا کیا؟ وہ مجنو اس کے آگے سے گزرا، اس نے بولا کہ آپ عجیب انسان ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے سے گزرے۔ اس نے قسم کہا ہے میں نے آپ کو نہیں دے گا، میں تو لیلا کی محبت میں اتنا گم تھا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس کو بولتے ہیں آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، میں آپ کو نظر آ گیا، یہ تمہارا نماز ہے؟ تو سوچو، ایک مجنو لیلا کی محبت میں اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ اپنے حبیب کے خاطر کوئی نظر آئے گا؟ کسی کا غیب نظر آئے گا؟ کسی کی خطا نظر آئے گا؟ سب معاف کرے گا، خدا پہ یقین کرو۔ یہ ہوتے ہیں محبت کے انداز، جو کسی سے محبت کرتا ہے صرف وہی دیکھتا ہے، وہی نظر آتا ہے، ظاہر بھی خاموں میں بھی، کس میں؟ خاموں میں بھی وہی ہوتا ہے۔ اور جو محبت کرتے ہیں، محبت خدا کی قسم بری چیز نہیں ہے، لیکن سچی محبت ہو، انسان بڑے خطاؤں سے، غلطیوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سوچ ذہن ادھر ہی ہوتا ہے، اور وہ سب اس پہ وہ تیار ہوتے ہیں ہر چیز لٹانے کے لیے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کیا رب نہیں لٹائے گا اپنے حبیب کی خاطر؟ ہاں جی، اگر میں اور آپ محبت کریں اس کے حبیب سے، سوچے، غور فکر کرے، یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ جو قدرتی محبت ہوتا ہے، اس اسٹیج سے ہر انسان گزرتا ہے، یہ اللہ ڈالتا ہے۔ تو آپ سوچو نا کہ وہ کیسا جذبہ ہوتا ہے، کیا سچویشن ہوتا ہے؟ جو ایک شک کا دنیا اس کو سمجھا رہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے ماں باپ سمجھا رہے، اس کے بھائی سمجھائیں گے، اس نے بولا بس وہ سارے بات سنتا ہے، خاموش، آخر میں ایک جواب دیتا ہے، مجھے ہر غیب پہ قبول ہے، کیونکہ اس کو محبت ہوتا ہے، اور محبت میں کوئی غیب نظر نہیں آتا۔ آتا ہے نظر؟ خدا کی قسم نظر نہیں آتا۔ محبت ایسا چیز ہے قدرتی جو اللہ کسی کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ نے رسول اللہ کو اپنا محبوب بولا ہے، بولے کہ نہیں بولا؟ یہ میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے۔ تو اب اللہ کے محبوب سے محبت کرو گے، اللہ کے محبوب اب درود بھیجو گے، اللہ کے محبوب کی محبت دلوں میں بساؤ گے، تو آپ کا دل اللہ منور کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ روشن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور جس کے دل میں رسول بچ جاتا ہے، خدا کی قسم ادھر شیطان نہیں بچ سکتا، ادھر شیطان، کیونکہ شیطان کا جگہ ہی نہیں ہوتا، یا تو خدا کے حبیب کا جگہ ہوگا یا شیطان کا جگہ ہوگا۔ اور جس کے دلوں میں خدا کے حبیب قائم ہے اور خدا کے حبیب کا محبت دلوں میں بسا ہے، ادھر شیطان کبھی نہیں آ سکتا۔ تو محبت کیا کرے، کیونکہ رسول کی محبت، احترام، عزت، یہ مومن کی نشانی ہے۔ کس کے؟ مومن مسلمان کی نشانی ہے۔ اور جب محبت نہیں، کبھی مومن مسلمان نہیں ہے۔ دعا کرے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ بارد کل معلوم لک۔
اللهم صل على محمد وآله وحضرته بیارد کل معلوم لک اللهم صل على محمد وآله وحضرته بیارد کل معلوم لک خدایا خواجہ غریب معاذ بابا جی صاحب باچا صاحب کی دعاؤں سے خدایا پورے عالم کے مساکینوں کے اتفاق نصیب کرے خدایا مساکینوں کو قدم قدم مقام مقام پر کامیابی و کامرہ نصیب کرے خدایا سب کے شرم حیا پر دے رکھے اس دنیا میں بھی عزت دے اس دنیا میں بھی عزت دے خدایا ہم سب کو برے کام بری عقیدوں سے بچائے برے صحبت برے لوگوں سے بچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے غلامی اس کے خدمتگار رکھے خدایا مساکینوں کی دشمنوں کو اپنے غم میں مبتلا کرے خدایا مساکینوں کی دشمنوں کو تباہ برباد کرے خدایا مساکینوں کا ہاتھ ہمیشہ بر رکھے خدایا ہمارے ملک پاکستان میں امن قائم کرے خدایا پاکستان اسلام کے دشمنوں کو تباہ برباد کرے خدایا ہمارے ملک میں اس لوگ کو طاقت اس لوگ کو بادشاہیاں نصیب کرے جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہو خدایا جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے خدا سب کو تباہ برباد کرے خدایا ہمارے ملک کے اندرونی دشمن ہو بیرونی دشمن ہو خدا سب کو تباہ برباد کرے خدایا ہمارے ملک میں جو امتحان گزر رہا ہے خدا اس امتحان میں ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک کے رہنے والوں کو کامیاب کرے اور خدا اس کو جلدی ختم کرے خدایا بابا جی کی دعا سے خواجہ غریب نواز کی دعاؤں سے خدایا اگر ہمارے ملک اور ملک کے رہنے والوں سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو خدایا اپنے حبیب کے خاطر ہم سب کو معاف کرے اپنی ولیوں کے خاطر ہم سب کو معاف کرے سب پہ رحم کرے سب پہ مہربانی کرے خدایا آپ غفور الرحیم بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے خدایا ہم سب پہ رحم کرے سب پہ مہربانی کرے بابا جی صاحب کہ آپ کے مساکین آپ کے در پر ہے جو بھی اس کے دلوں میں خدا پورا کرے خدایا افغانستان میں بھی امن قائم کرے خدایا افغانستان کو بھی ترقیاں دے خدایا افغانستان کے مساکینوں کو ترقیاں دے خدایا افغانستان کے مساکینوں کا ہاتھ ہمیشہ بر رکھے خدایا افغانستان کے مساکینوں کو دشمنوں کو تباہ برباد کرے اپنے غم میں مبتلا کرے اور جو لوگ افغانستان کے مساکینوں کو تکلیف پریشانی دینے کی کوشش کرتے خدا سب کو تباہ برباد کرے خدا جتنے مساکین افغانستان کے پاکستان آئے ہیں جس مقصد کے لیے خدا وہ مقصد پورا کرے اور اس لوگوں کو ترقیاں نصیب کرے اپنے رحم اور اپنے مہربانی میں رکھے خدایا آپ غفور الرحیم بادشاہ ہے یہ آپ کے مخلوق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے خواجہ غریب النواز بابا جی صاحب کے مساکین ہیں خدایا ہم سب پہ رحم کرے سب پہ مہربانی کرے خدایا ہمارے دل و زبانوں سے میں کا لفظ ختم کرے خدایا ہم سب کو صحیح معنوں میں دل کا مسکین دل کا عجز بنا دے خدایا مساکینوں کو مساکین پہ قائم رکھے مساکینوں کو اس دنیا میں بھی عزت دے اس دنیا میں بھی عزت دے خدایا مساکینوں کو بہت مال دے بہت دولت دے حرام سے بچائے خدایا جتنے مساکین ملک سے باہر ہے مسافر ہے خدایا اس لوگ کے کاموں میں جو بھی رکاوٹ ہے جو بھی مشکلات ہے ویزوں کے مشکلات ہے کوئی کاروبار کے مشکلات ہے نوکر کی مشکلات ہے خدا سب بابا جی کی دعا سے دور کرے خدا اس لوگ کے ہر مشکل آسان کرے اور جہاں جہاں پر باہر ملکوں میں مساکین ختم کرتے درود پڑھتے اس کو ترقیاں نصیب کرے سب کا اتفاق نصیب کرے سب کو شیطان و ظالموں سے بچائے اور جتنے مساکین اس ملک میں ہے ملک سے باہر ہے جو بابا جی صاحب کی طرف جانی مالی خدمت کرتے خدا سب کا خدمت قبول کرے خدایا مساکینوں کو اور طاقت نصیب کرے بہت مال دے بہت عزت دے بہت خوشیاں دے الواد کے غم سے بچائے خدایا مساکینوں کے گھر میں بیٹیاں بہنیں جوان ہیں خدا اس کے شرعی طور پر گھر آباد کرے سب کے شرم حیا پر دے رکھے خدایا ہم سب کے شرم حیا پر دے رکھے خدایا ہم سب کے شرم حیا پر دے رکھے خدایا ہم سب کے شرم حیا پر دے رکھے خدایا ہم سب کو